آپ صاحب آپ کی جانب آئیں گے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آج جو ہمیں یوم ولادت باسعادت نصیب ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی شان اقدس میں کس طرح سے روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند مولا علی اور برادر امام علی مقام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جب تشریف لاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آپ کبھی ان کا ماتھا چومتے ہیں، کبھی ان کے لب چومتے ہیں، اور کبھی آپ ان کے دائیں کان میں خود اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت فرماتے ہیں، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے کر ان کو لعاب، ان کی جس کو ہم گٹتی کہتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوری زندگی جو 7 سال آپ کی قربت کے ان کے ساتھ ہیں، اس میں جو تعبیر ہے وہ صرف اور صرف مہر محبت اور شفقت کے ہیں، اور سرکار نے اپنے ساتھ ان کیسے جوڑ کر رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ برملا یہ فرمایا کرتے تھے، جیسا بھی آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ پاک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار جب تھوڑی سی عمر ان کے بڑھنے کے بعد ان کو مسجد میں اپنے ساتھ لاتے ہیں، کبھی ان کے کندھے پر بیٹھ جانے پر اپنا سجدہ طویل فرما دیتے ہیں، تو کبھی جب اپنے کندھوں پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں تو ایسے میں کوئی پوچھتا ہے کہ واہ کیا سواری ہے، تو سرکار فرماتے ہیں سوار بھی تو دیکھو۔ اور کبھی آپ ان کے کندھے پر سوار کرنے کے بعد خود پوچھتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سرکار کا ان کے ساتھ جو محبت اور ان کے ساتھ جو لطافت، اس کی بے مثال کہانیاں موجود ہیں۔ ہم لوگ من حیث القوم اگر میں بات کروں امت مسلمہ، تو ایک گلہ کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ جتنا حضرت امام حسن کا مقام اور ان کی فضیلت بیان ہونی چاہیے وہ کوئی بھی نہیں کر سکا۔ صحیح بات۔ آپ پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی مکتبہ فکر، کسی بھی عالم دین اور کسی بھی انڈیویجول کو دیکھ لیجئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں دونوں شہزادوں کا ذکر کرنا ہے۔ جب اللہ پاک اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں میرا کنبہ کون ہے؟ آپ نے اپنے 4 لوگوں کا ذکر کیا۔ جب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادگان کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں حضرت امام حسن پہلے آتے ہیں، لیکن ان کا ذکر اس طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ 15 رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس قدر خوش بخت سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ دن ہمیں دکھایا ہے، کیونکہ اس کو جتنا اس کی سیلیبریشن کیا ہو سکتی ہے، اس کی سب سے بڑی سیلیبریشن یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے اس حلیم طبیعت، ان کی شریف النفس طبیعت اور ان کی اعلیٰ مقام اور کردار کو اپنایا جائے، اور کم از کم کوشش یہ کی جائے کہ آپ اپنی زندگی میں جتنی دیر بھی جئیں ان کی جو فضیلت ہے یا ان کا جو ایک کردار ہے اس کو اپنا کے جئیں۔ بالکل بہت خوبصورت ہے۔ مسجد صاحب آپ کی جانب آئیں گے، سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب ہم سبق لیتے ہیں تو وہ کون سے اوصاف ہیں جو بڑے واضح ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ میں؟ دیکھیے، ایک تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو ان کا ظاہری سراپا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حسن کا جو چہرہ اور جو سینے تک کا جو یہ پورا جو وجود ہے وہ سرکار سے مشابہ تھا۔ یہ تو ظاہری کی بات ہو گئی۔ صحیح۔ پورا مجسم ایسا ہے کہ جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنے اندر جیسے کہتے ہیں سموئے لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کی وہی جو ہم سرکار کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ جس طرح لوگوں سے پیش آئے ہیں، جو اخلاق کا نمونہ آپ نے پیش کیا، اسوہ حسنہ کا نمونہ پیش کیا ہے، جو سخاوت ہے، سخاوت کا یہ عالم کہ جس طرح بھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ 25 حج ہیں حضرت امام حسن کی کہ جو پیدل ہیں، 3 دن کا روزہ وہ کہ جب آپ چھوٹے ہیں، اور 3 دن روزانہ کو سوالی آ جاتا ہے افطار کے وقت اور آپ ان کو اپنا جو ہے وہ کھانا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ ایک ایسا ہمارے لیے مشعل راہ خاندان ہے کہ جن کی سخاوت کی یہ مثالیں ایسی ہیں کہ آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں اور ایک حبشی بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ روٹی کا ٹکڑا ایک خود کھاتا ہے اور ایک ساتھ بیٹھے کتے کو کھلا رہا ہے، اور جب روٹی ختم ہو گئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے روٹی زیادہ حصہ خود کیوں نہیں کھایا؟ تو وہ حبشی بچہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کتے کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے یہ بھوکا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں ابان ابن عثمان کا غلام ہوں۔ تو آپ نے کہا تمہیں قسم ہے تم نے یہیں بیٹھے رہنا ہے میرے آنے تک۔ آپ جاتے ہیں ابان بن عثمان سے اس غلام کو بھی خریدتے ہیں اور وہ باغ بھی خریدتے ہیں، اور واپس آ کے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ باغ بھی خرید دیا ہے اور میں نے تمہیں بھی خرید دیا ہے، اور اس کے بعد تمہیں آزاد کر دیا ہے، اور تم نے آج کے بعد یہی خدمت جاری رکھو۔ یعنی وہ چیز کا جو سخاوت بیٹھے بیٹھے
ایک ایسے غلام جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے شام کو جا کر کتنی مار کھانی ہے یا اس نے شام کو جا کر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ایک تو آزادی ملتی ہے, دوسرا دولت بھی ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک فقیر آتا ہے اور وہ یہ پوچھتا ہے کہ کچھ مجھے کھانے کو ملے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ, اور تھوڑی دیر کے بعد 3000 دینار آتے ہیں. اگر ہم آج کی کیلکولیشن کے مطابق نکالیں نا تو پاکستان روپوں میں تقریباً 24 سے 25 کروڑ بنتے ہیں. تو آپ کے پاس 3000 دینار آتے ہیں اور 3000 کے 3000 ہی اس کو دے دیتے ہیں, کیونکہ اپنے پاس کبھی کچھ رکھا نہیں. ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جب آپ نے اپنے پاس آیا ہوا سارا ہی معلوم کو دے دیا. اور جس طرف آپ نے ابھی سوال کا ذکر کیا تھا کہ جب آپ ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بیٹھتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا, یہ سردار 2 گروہوں میں صلح کروائے گا, اور وہ جو صلح ہوئی ہے جو 6 مہینے آپ کی خلافت کے بعد, تو یاد رکھیے تاریخ اور آپ کو پڑھیے 20 سال تک امن رہا ہے. 20 سال تک امن رہا ہے, اور یہ انہی کے برکت سے ہے. ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں, ان سے جانیں گے ان کے حسب نسب کے حوالے سے کس طرح سے بیان کریں گے, اور آج کے نوجوان جو ہیں وہ تربیت جس طرح کی ان کی ہوئی اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہتے ہیں. دیکھیے یہ وہ حسب اور نسب ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے. میرا نسب میری بیٹی فاطمہ اور اس کے بعد میرے ان 2 بیٹوں سے چلے گا. سبحان اللہ. حسب نسب کے بعد سیرت و کردار اور عادات و اطوار کی جب ہم بات کرتے ہیں, زہد و تقویٰ کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں ان کی پوری جو شخصیت ہے اس کو صرف آج کے نوجوان ہی کیوں, ہر وہ شخص جس کی سانسیں چل رہی ہیں, خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے, لیکن اگر آپ بالعموم کے بعد بالخصوص کی بات کریں نوجوان, تو اس ملک میں 68% نوجوان ہیں. اور اگر مسلم امہ کی بات کریں تو نوجوانوں کی بڑی کثیر تعداد موجود ہے کہ جن کو اس وقت مطالعے کی ضرورت ہے حضرت امام حسن کے کردار کی. جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے, اگر ہم پاکستان کے مجموعی اور معروضی حالات کی بات کریں تو ہمارے نوجوان نسل کا مطالعہ نہیں ہے. ہماری کالجز یونیورسٹیز میں ہر ادارے کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ یہ سیدھے جب ہم ہیروز کی بات کرتے ہیں, کیا ہمیں ہیروز کو پڑھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ ہمارا دین اسلام, دین فطرت, دین حنیف, ہمارے پاس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خاندان کے بعد ان کے رفقا اور ان کے صحابہ کرام کی صورت میں اتنی طویل فہرست موجود ہے کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ انڈیویجول حیثیت سے, ذاتی حیثیت سے نکل کر اس کے بعد آپ معاشرتی حیثیت میں بحیثیت مجموعی اور محنت الامہ آپ اس کے اندر آگے جا سکتے ہیں اور ہر چیز کو, دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو میسج اس کے اندر نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ کوشش کیجیے کہ سیرت امام حسن, سیرت امام حسین, اس کو جس قدر مطالعہ آپ کر سکتے ہیں کریں, تاکہ اس کو اپنے اندر لے کر آئیے. اور آنے والی جو نوجوان نسل کے بعد جو اگلی نسل ہے, ہمارا سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے نا, وہ اگلی نسل کو تیار کرنا ہوتا ہے. اور اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ نے اپنے ہیروز کا تعین ہے وہ کیسے کر رکھا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بڑی خوبصورت بات.